بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صحافی حضرات، خواتین بلکہ آج ہم محمود خان اچکزئی صاحب جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، کے قائد ہیں، ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. جناب اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور نو منتخب رکن قومی اسمبلی کی قیادت میں تحریک انصاف کے وفد کی شکل میں عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام محمود خان اچکزئی صاحب کو پہنچایا، اور ان کی خدمت میں کچھ عرضداشت تھیں، کچھ باتیں تھیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو حالیہ دنوں میں انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات کی شفافیت اور غیر جانبدارانہ حیثیت جو کہ مشکوک ہو چکی ہے، جس پر پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو شدید تحفظات اور اعتراضات ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کو جس غیر جانبدارانہ، شفاف اور صاف طریقے سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکے. کئی پارٹیوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا. صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں فارم 45 میں جو پارٹیاں جیتی تھیں ان کو فارم 47 میں شکست خوردہ ڈکلیئر کیا گیا، اور عوام نے اپنے ووٹ کی جو حرمت تھی، جو عوام کے ووٹ کی امانت تھی، اس کو بددیانتی سے عوام سے لے کر ان لوگوں کو دیا گیا جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا تھا. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے بھی اس انتخابی دھاندلی کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی، بلوچستان میں تحریک چلائی. محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ابھی تک وہ تحریک جاری ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہم نے نہ صرف ان کا خیر مقدم کیا بلکہ اس تحریک کے ساتھ اپنی ہمدردی، اپنی سپورٹ اور اپنی حمایت کا بھی ان کو یقین دلایا. آج اس موضوع پر بات چیت ہوئی اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پر بات ہوئی کہ آئندہ آنے والے دور میں پاکستان میں آئین کے تحفظ، جمہوریت کے تحفظ اور انتخابات کی شفافیت، یہ وہ ایجنڈا ہے جس پر تمام محب وطن اور جمہوریت پسند پارٹیوں کو ایک ہونا چاہیے. اور آئندہ آنے والے الیکشن میں نہ صرف اس قسم کے اقدامات اور دھاندلی کا سدباب ہونا چاہیے بلکہ موجودہ الیکشن میں بھی جن لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا وہ حق ان کو ملنا چاہیے، تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو اور سیاسی استحکام کے نتیجے میں معاشی استحکام بھی آئے اور سماجی استحکام بھی آئے. یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اس کے بعد میں اسد کیسر صاحب سے اور محمود خان اچکزئی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں، لیکن بنیادی جو مقصد تھا، آبجیکٹو جو اس میٹنگ کا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برسٹر مولوی سیف صاحب نے آپ کے سامنے بالکل وضاحت سے بات کر دی ہے. ہم مشکور ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس وقت جو پوری ملک میں جو دھاندلی ہوئی ہے اور جس طرح ریگنگ ہوئی ہے، اس کے لیے محمود خان اچکزئی کی جو ایک جدوجہد ہے، جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ اس ملک میں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق جس کو منتخب کرے اس کو عزت ملے، اس کو مینڈیٹ ملے، اور اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں کہ الیکشن ایک نہیں جیتا ہے اور ڈکلیئر دوسرا ہو گیا ہے. ویسے ان لوگوں کے بارے میں میں سوچتا ہوں کہ وہ ان کو خود پتہ ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو نمائندے کہیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے. یعنی ایک جعلی کیبنٹ بنے گی، ایک جعلی پرائم منسٹر بنے گا. پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خاتون جو اپنے آپ کو چیف منسٹر جو ہے نا سمجھ رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو شامل کیا، جس طرح ریگنگ کی گئی. تو اس حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کے پاس مورل اتھارٹی کیا ہے؟ یعنی نہ قانونی طور پر اس کے پاس کوئی گنجائش ہے، نہ اخلاقی طور پر. ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جس کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، تینوں سیٹیں ہم سے زبردستی چھینی گئی. کراچی میں ہم سے چھینی گئی سیٹیں، پنجاب میں، لاہور میں، پشاور میں، یعنی بلوچستان میں.
پورے ملک میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے اس وقت 180 سیٹیں بنتی ہیں, اگر جو فارم 45 کے مطابق اور ہم آسانی سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, تو میں ان تمام جو اس وقت پاور کریڈور میں بیٹھے ہیں, جو اختیارات ہیں جس کے, میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را, جو نواز شریف خود بھی کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. شکریہ جی.